کیا انہی شرائط پہ جو انہوں نے پہلے رکھے تھے یا سابقہ حکومتوں نے ان پہ، چونکہ حکومت نے کسی نہ کسی حد تک کوشش کی ادھر ادھر سے قرضے ورضے پکڑ کے جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس کو برقرار رکھے، لیکن پھر بھی ایک آدھ دفعہ تو جانا پڑے گا IMF کی طرف جا رہے اسی سلسلے میں، تو کیا حکومت انہی شرائط پہ لے گی یا انہی شرائط پہ لینی چاہیے؟ انہی شرائط پہ کیا لے گی؟ انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے نا ان کی شرائط مان کر ان کو پہلے دکھا دیا ہے کہ بھائی جان آپ کی جو متوقع شرائط تھیں ہم نے وہ پوری کر دی ہیں، پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، اور بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. جو شاید ان بنیادی شاید ان کی یہ ہوتی ہے کہ پیٹرول اور بجلی جو ہے نا مہنگی کرو، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں پہ ٹیکس لگاؤ زیادہ سے زیادہ. یہ چیزیں انہوں نے کر دی ہیں. تو اب ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آخری دفعہ IMF کے پاس جا رہے ہیں، ایسا ناممکن نظر آتا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو شرائط پہلے لگاتے تھے اس سے بھی ممکن ہے اس سے بھی سخت شرائط جو ہیں وہ لگائیں. انہوں نے تو ایک ہی دفعہ 7-8 ریال کا پیٹرول بڑھا دیا اور ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ تیز بڑھا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، بلکہ پہلے شرائط میں یہ بھی ممکن ہے مطالبہ کر سکتے کہ مولانا کو امریکہ کے حوالے کر دو. مولانا کو امریکہ کے نہیں، اتنے سخت تھا مولانا خادم رضوی صاحب. آج کل پاکستان میں مولانا صاحب آپ کے کمنٹ لیں گے. اچھا، IMF کے میکانزم کو آپ اگر آپ دیکھیں تو IMF کا میکانزم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ جو مدنی صاحب نے بات کی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول بڑھ گئی ہے، یہ IMF کی شرائط کے مطابق نہیں بڑھا، یہ جو گورنمنٹ کی اپنی پالیسی تھی اس کے مطابق بڑھا. وہ شرط بھی آگے آئے گی، وہ شرط ابھی آگے آئے گی، لیکن یہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے یہ اپنی پالیسی، فائنانس پالیسی کے مطابق کیا. کیوں؟ پہلے یہ تھا، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ پچھلی گورنمنٹ پورے 5 سال قرضوں کے اوپر چلی ہے. وہ قرضے لے کے انہوں سبسڈائز کرتے تھے، انہوں نے مصنوعی قیمتیں بنائی ہوئی تھی اور وہ قرضے لے کے پورے کر رہے تھے. یہ پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ تھا. میں نے وہ پہلے بات کی کہ وہ فیصلے کرتے تھے جو عوام کو پسند آتے تھے. تو ہوا یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ سبسڈی ختم کر دی کیونکہ ملک اس کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ کے اندر دبتا جا رہا ہے. اچھا، اب اگر اس وقت پاکستان IMF کے پاس جاتا، ہونا یہ تھا کہ IMF نے مطالبہ کرنا تھا. ظاہر بات ہے IMF ایک مالیاتی ادارہ ہے، ایک وہ کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے. وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو وہ آپ کو پورا پلان بھی بنا کے دے گا کہ آپ پیسوں کی ریکوری کہاں سے کریں گے نا، واپس کیسے کریں گے. اس میں اب اگر IMF کے پاس اس وقت جاتے تو IMF کی شرائط کڑی ہوتی، آپ کو پیٹرول اور مہنگا کرنا پڑتا، بجلی اور مہنگا کرنی پڑتی IMF کی شرائط کے مطابق. IMF آپ کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتا، IMF بیسیکلی آپ کو مہر دے دیتا جس کی وجہ سے آپ کو اوپن مارکیٹ میں سے اوپن لون مل جاتا ہے. اب موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ سعودی عرب کے پاس آئی، چائنا کے پاس گئی. اب کیا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ IMF کے مقابلے میں تھوڑی سی اسٹرانگ ہے اور وہ اپنے پیج کے اوپر بات کو لا سکتی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا لیکن IMF کے اگر ابھی چائنا بھی پیسے دے دے، سعودی عرب بھی دے دے، اس کے باوجود بھی پاکستان کو IMF کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان نے اوپن مارکیٹ میں آگے پروجیکٹس کے لیے جو اوپن مارکیٹ میں پاکستان کا جو لون چاہیے وہ IMF کی جب تک کہ IMF کی ہمیں ضرورت نہیں ہے.